آج ہم بات کریں گے وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں اور کون سی چیزیں جو وضو کے اندر حرام ہیں اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو وضو میں واجب ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں مستحب ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے، تفصیل بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر سوال آتے ہیں اور پھر سوالوں کے جواب دینا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹک ٹاک پر بھی سوالات ہوتے ہیں، ان باکس میں بھی سوالات ہوتے ہیں، کامنٹس میں بھی سوالات ہوتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر بھی سوالات ہوتے ہیں، تو یہ بہت سا مشکل ہو جاتا ہے سوالوں کا جواب دینا۔ اس لیے ہم یہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں ویڈیو کے ذریعے، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام آسانی سے پہنچ جائے۔ تو ہم وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے آج وہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ وضو کی نیت سماعت فرما لیں۔ وقت نماز ہے، آپ وضو کرنے کے لیے آئیں تو آپ کہیں وضو کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ۔ عام حالات میں اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا آپ وقت نماز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب وضو کے اندر 4 چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں۔ کون کون سی؟ چہرے کا دھونا، دونوں اپنے ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہ 4 چیزیں جو ہے وہ واجب ہیں، اور یہی 4 چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی جن کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مستحب کیا ہے؟ کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا جو ہے وہ مستحب ہے، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ مستحبات میں سے 1 سے زیادہ یعنی 2 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے۔ حرام کیا ہے؟ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھونا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح ایک اور اہم ترین چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وضو کے اندر پاؤں کو دھونا وضو کی نیت سے یہ شرعاً حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کی نیت سے پاؤں کو دھوئے گا تو اس کا دھونا یہ حرام ہے، کیونکہ وضو میں مذہب شیعہ میں پاؤں پر مسح کرنا ہے، نہ کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جب ہم نے وضو کرنا ہے تو میں اسی طرح اپنی یہ انگوٹھی وغیرہ یہ اتار لیتا ہوں تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے تک چلا جائے، یہ رکاوٹ نہ بنے۔ تو میں نے اپنی انگوٹھی وغیرہ اتار لی، آپ بھی بے شک اتار لیں یا تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں تاکہ پانی جو ہے وہ پراپر چلا جائے۔ اس کے علاوہ پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا۔ آپ ایک ہاتھ سے پانی کو کھولیں اور دوسرے ہاتھ سے بند کر سکتے ہیں، یعنی ایک آپ استعمال کریں۔ یہ میں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ یہ جو میں نے پانی ڈالا ہے یہ میں نے وضو